بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ 4 مسائل عرض کرنا مقصود ہے۔ مسئلہ نمبر 1، وہ جانور جن کی قربانی کی جا سکتی ہے وہ کون کون سے جانور ہیں؟ سورہ الزمر آیت نمبر 6 اور سورہ الانعام آیت نمبر 142 اور 143 کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ کون کون سے جانور ہیں جن جانوروں کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اس تفصیل کو اچھی طرح ذہن میں رکھا جائے۔ وہ جانور 8 قسم کے ہیں۔ نمبر 1 اونٹ، نمبر 2 اونٹنی، نمبر 3 گائے، نمبر 4 بیل۔ اور یہ بات بڑی اچھی طرح یاد رکھ لی جائے، بھینس اور بھینسا گائے اور بیل کے حکم میں ہے۔ جو حکم گائے اور بیل کا ہے وہی حکم بھینس اور بھینسے کا ہے۔ 5 دمبا، 6 دمبی، بھیڑ دمبا کے حکم میں ہے، بھیڑ دمبا کے حکم میں ہے۔ جیسے بھینسا بھینس یہ گائے اور بیل کی ایک فرع اور اسی کی ایک قسم ہے، اسی طرح بھیڑ دمبے کی ایک قسم سمجھ لی جائے۔ نمبر 7 بکرا، نمبر 8 بکری۔ ان جانوروں کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ ان جانوروں کے علاوہ دیگر جانور اگرچہ حلال ہوں ان کی قربانی نہیں کی جا سکتی۔ اور یہاں ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لی جائے کہ بھینس اور بھینسے کی قربانی بالکل جائز ہے، ناجائز نہیں۔ جیسے اس کا دودھ پیا جاتا ہے، گوشت کھایا جاتا ہے، زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، گائے اور بیل کے حکم کے مطابق جو حکم گائے اور بیل کا ہے وہی حکم بھینس اور بھینسے کا ہے۔ یعنی بھینس اور بھینسے کو گائے پر قیاس کیا گیا کہ جو حکم گائے کا ہے وہی حکم بھینس اور بھینسے کا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 10848، بابو فی الجوامیس، بابو فی الجوامیس۔ اور اسی طرح دیگر حوالہ جات بھی موجود ہیں کہ بھینس اور بھینسے کو زکوٰۃ میں، دودھ میں، گوشت میں قیاس کیا گیا ہے گائے اور بیل پر، تو قربانی میں بھی بھینس اور بھینسے کو قیاس کیا جائے گا گائے اور بیل پر کہ جو حکم گائے اور بیل کا ہے وہی حکم بھینس اور بھینسے کا ہے۔ مسئلہ نمبر 2، بڑے جانور جیسے اونٹ اور اونٹنی، گائے، بیل، بھینس، بھینسا، ان میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ اونٹ 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں، 7 حصے دار شریک ہو سکتے ہیں۔ گائے بیل ایک جانور میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں، بھینس اور بھینسے میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ تو بڑے جانور میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 3، جانوروں کی عمروں کا۔ اونٹ اور اونٹنی، اونٹ اور اونٹنی 5 سال کے ہوں، اونٹ اور اونٹنی 5 یا 5 سے زیادہ سال ان کی عمر ہو۔ گائے اور بیل، بھینس، بھینسا، گائے، بیل، بھینس اور بھینسا ان کی عمر 2 یا 2 سے زیادہ سال کی ہو، 2 یا 2 سے زیادہ سال کی ہو۔ اور بکرا اور بکری 1 سال یا 1 سال سے زیادہ ان کی عمر ہو، اس سے کم نہ ہو۔ اور دمبا یہ 6 ماہ کا ہو اور دیکھنے میں سال کا لگتا ہو۔ احادیث مبارکہ کے مطابق، احادیث مبارکہ کی تشریحات کے مطابق دمبا وغیرہ اگر 6 ماہ کا ہو اور دیکھنے میں سال کا لگتا ہے
تو اس کی قربانی بھی بالکل جائز ہے۔ تو اونٹ اور اونٹنی 5 یا 5 سے زیادہ سال کے ہوں، بیل گائے بھینس بھینسا 2 یا 2 سے زیادہ سال کے ہوں، بکرا اور بکری یہ 1 یا 1 سال سے زیادہ کے ہوں، دمبا چھترا وغیرہ یہ 6 ماہ سے زیادہ کے ہوں یا 6 ماہ کے ہوں۔ اگر 6 ماہ کے ہیں تو یہ ایسے لگیں جیسے سال کا ہوتا ہے، تو ان کی قربانی جائز ہے۔ اور چوتھی بات یہاں پر یہ یاد رکھ لیں کہ خصی جانور کی قربانی بالکل جائز ہے، خصی جانور کی قربانی بالکل جائز ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خصی جانور کی قربانی کو پسند فرمایا، اور طبی حوالے سے ڈاکٹرز کی ہدایات کے مطابق بھی کہ جانور کو خصی کرنے سے گوشت میں جو فوائد نظر آتے ہیں، جو گوشت مفید بن جاتا ہے جانور کے خصی ہو جانے کے بعد، یہ ڈاکٹر نے بتایا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی جانور کے خصی کرنے کو پسند فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خصی جانور کی قربانی کی ہے۔ اس لیے بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ جانور کو جب خصی کرتے ہیں تکلیف ہوتی ہے، اور قربانی والے جانور کو تکلیف دینا یہ جائز نہیں ہے۔ تو اچھی طرح یاد رکھ لیں، خصی کرنا یہ جانور کا ایک وصف ہے، یہ تعریف ہے، اس کا گوشت اچھا ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک بات جانور کی عمروں کے حوالے سے یاد رکھ لیں، دوندہ ہونے کو لوگ ضروری سمجھتے ہیں، عمر پوری ہونی چاہیے، دوندہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایک جانور 2 سال، مثال کے طور پہ گائے بیل بھینس بھینسا، ان کی عمر 2 سال 1 دن ہو گئی۔ عام طور پر 2 سال 1 دن میں فوراً دانت نہیں گرتے، اگر 2 سال 1 دن میں دانت نہیں گرے بالکل قربانی کر سکتے ہیں۔ اونٹ کے 5 سال 1 دن میں دانت نہیں گرے قربانی کر سکتے ہیں۔ بکری اور بکرے کے 1 سال 1 دن میں دانت نہیں گرے تو قربانی کر سکتے ہیں۔ دمبا چھترا 6 ماہ کا ہے، دیکھنے میں سال کا لگتا ہے، دانت نہیں گرے تو بالکل قربانی کر سکتے ہیں۔ تو یہ بات اچھی طرح یاد رکھ لی جائے، جو الفاظ حدیث میں آتے ہیں مصنع وغیرہ کے، اس سے عمر مراد ہے، دانتوں کے اعتبار سے دوندہ ہونا مراد نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ مسائل سیکھ کر ان کے مطابق اپنی قربانیوں کو بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، ان کے مطابق قربانیاں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔